وہ تو کریم آقا ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنی نگاہوں سے اپنے مقربین کو بھی یہ مشاہدہ کرا دیتے۔ ایک درویش مسجد میں گئے، مسجد میں نماز پڑھنے، دیکھا مسجد میں نمازی کوئی نہیں، ایک دو بندے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ باہر بازار بڑا ہوا ہے، کوئی ریڑھی لگا کر بیٹھا ہے، کوئی دکان لگا کر بیٹھا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، دنیا کی مستی میں ڈوبا ہوا ہے، بازار بھرا ہوا، سڑکیں بھری ہوئی، سڑکوں پر رش، بازار میں رش، شادی ہالوں میں رش، اللہ کا گھر خالی۔ نماز پڑھنے آئے، مسجد میں نمازی کوئی نہیں۔ نماز کے بعد ان بزرگوں نے مراقبہ فرمایا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر لوگوں کو نظر نہیں آتا، بازاروں میں رش، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ایک کام نماز جو ہے وہ نماز لوگوں کے لیے محال ہو گئی ہے۔ مراقبہ کیا، دیکھا کہ ان سب لوگوں سے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس لیے ان کو توفیق میسر ہے۔ جب اللہ نے کان دیے، کانوں میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے آواز دیتا ہے حیا علی الصلاۃ، اے اللہ کو ماننے والو، اے اللہ کے نبی کو ماننے والو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم جاری فرمایا ہے، مدینے والی سرکار نے ہمارے اوپر جو حکم صادر فرمایا ہے، وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ۔ کانوں نے سنا، پھر مؤذن کہتا ہے حیا علی الفلاح، اے لوگو تمہاری بلائی نماز میں ہے، نماز میں بلائی تمہاری نماز میں، آ جاؤ طرف بلائی کے، تمہاری بلائی اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں ہے، آ جاؤ بلائی کی طرف۔ نہ اس کو اللہ اکبر کی سمجھ آئی۔ سمجھ آ سکتی ہے اگر سمجھنے کا ارادہ ہو، سمجھ آ سکتی ہے اگر سمجھنے کا پروگرام ہو، سمجھنے کا ارادہ نہیں، اندر چاہت نہیں، اندر طلب نہیں، اندر طلب نہیں۔ حیا علی الصلاۃ کی آوازیں سنی، پسے پش ڈال دیا، حیا علی الفلاح کی بھی صدائیں سنی، پسے پش پروائی نہیں۔ صبح کے وقت الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے نماز نیند سے بہتر ہے، سونا چھوڑ دے، نماز نیند سے بہتر ہے، سونا بہتر نہیں، نماز بہتر۔ اللہ سے منہ موڑا، اذان ہوئی، ساری رات تو چہرہ ننگا تھا،
سر ننگا تھا، اذان سن کر کمبل سر پر بھی لے لیا۔ ایک تو اذان میری کان میں پڑ گئی، کوئی اور کام میرے کان میں آواز نہ پڑی۔ اللہ کے حکم کے باوجود، مدینے والی سرکار کے بتانے کے باوجود، اور مدینے والی سرکار کے غلام نے آگاہ بھی کر دیا، آؤ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ اس کو پرواہ نہیں، فکر نہیں، اس کو پرواہ نہیں تو وہ تو ہے ہی بے پرواہ، اس کو تیری پرواہ کیا؟ ناراض ہو گیا، ناراضگی، حکم عدولی۔ صبح کے وقت بھی ایسے ہوا، ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی، جیسے جیسے نافرمانی کرتا جاتا ہے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ سے دوری، روزی کی تلاش میں، روزی کے چکر میں، بندے روزی تجھے وہی دیتا ہے جس کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہیں، روزی اسی نے دینی ہے، روزی کا مالک یہی ہے۔ یقین بنا لیں، کیا ہے؟ ایک دن نافرمانی، 5 ویلے نافرمانی، اگلے دن دور ہوتا گیا، اللہ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب بنا، اور بھی کام، اور بھی عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف۔ آپ شادی لگا، ایک مولوی صاحب جو خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، جو کلمے پڑھاتے ہیں، وہی شریعت ہے، باقی تو سارا کفر کا یہ رنگ ہے، یہ ڈانس، یہ باجے، یہ عورتوں کا بے پردگی۔ شادی میں جا کر بندہ محسوس کرتا کہ میں کہاں نہ جانے کہاں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، شادی تھی، نکاح تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی، تھا سنت، سنت نکاح کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ باقی بھی کردار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف بندہ جو عمل کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، میری نافرمانی، میری حدیں توڑ رہا ہے، اللہ ناراض ہو گیا۔ اس درویش نے مراقبہ کیا، اس میں نمازی کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ جو بندے اللہ کے گھر میں آتے ہیں یہ اس کی توفیق ہے، جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ اکبر کر کے قیام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی تشہد پر پڑھتے ہیں، قیام میں بھی اس کی حمدیں، رکوع میں بھی اس کی حمدیں، سجدوں میں بھی اس کی حمد و ثنا، تشہد پر بھی اس کی حمد و ثنا۔ کبھی مسجد نماز کے بعد قرآن کھول لیتے ہیں، اللہ کا کلام پاک پڑھتے ہیں، اپنے رب کی باتیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ مرض کر رہا تھا جو مسجد میں آتے ہیں ان پر اللہ عطا کرم ہے، ان کو کہنا یہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق بخشی، تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزیوں کی توفیق ملی۔ یہ عمل یہ معمولی نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں، یہ نمازیں معمولی نہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ عمل
اس کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کے گھروں میں جا کر نمازیں پڑھنے والے، سجدہ ریزیاں کرنے والے، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، گڑ گڑانے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اتنا کریم اور مہربان ہے۔ بہت سے قسمت والے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کافی تسبیح لے کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے خوف میں بہنے والا آنسو، ابھی پہلا آنسو زمین پر نہیں گرتا، اللہ اتنا مہربان ہے، اس کے زمین تک آنسو پہنچنے سے پہلے ہی اس کو معاف کر دیتا ہے، یا بندے تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایک فوتگی پر بابا جی حجاز صاحب میرے ساتھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ توبہ کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی ہم جب زندہ ہیں نا، ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے جو فوت ہو گیا اس کا موقع ہے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ، ہمارے ساتھ کام کرنے والا بندہ جا رہا ہے، اس نے واپس آنا نہیں۔ پھر بھی اس مرنے والے کو دیکھ کر تو نصیحت پا کر فوراً تو کہا یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، اس جانے والے کو دیکھ کر تو اپنی خوش قسمتی جان، یہ بندہ چلا گیا ہے، اب اس کے پاس توبہ کا چانس نہیں، اللہ کی بندگی کا چانس نہیں، ختم ہو گیا۔ ابھی اسی وقت کہے یا اللہ میری توبہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب بچی، اب مسجد میں بیٹھے، ہو سکتا ہماری زندگی کا آخری سانس ہو، ابھی کہہ لے یا اللہ میری توبہ، میں گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ موقع، چانس پر چانس، چانس پر چانس اللہ دیتا ہے، بندہ ضائع کرتا ہے۔